سامنے بیٹھے معزز پیارے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی آل سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم سب مل کر نہایتی ادب و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کس، سیاح لا مکا، مالک انس و جا، اللہ کے حبیب، ہم سب کے طبیب، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا ورحیمنا وملجانا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو جلسہ سجایا گیا، جو محفل میلاد کو قائم کی گئی، کس نسبت سے، کس سلسلے میں۔ آج سے کچھ روز پہلے ہم نے اس مدرسہ فیضان غوث اعظم کے اس وسیع گراؤنڈ میں ایک محفل دیکھی تھی، ایک مجلس دیکھی تھی، یعنی ہم نے اس میں کھانا بھی کھایا تھا۔ جناب محمد حافظ کے فرزند عنایت حسین کی جانب سے وہ مجلس قائم کی گئی تھی، یعنی ان کی بہنوں کی شادی یعنی نکاح تھا، اسی کے سلسلے میں اسی کو یعنی اس کو بتانے کے لیے کہ شادی کس طرح سے کی جائے۔ یعنی 9 فروری کو ان کی بہن کا نکاح جو ہے ہوگا۔ اور حضرات محترم، آئیے میں زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے چند اچھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، ایسی باتیں جو ہم سنتے تو ہیں، جو ہم ہر 8ویں دن اپنے مسجد کے امام صاحب سے سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک اشعار اعلیٰ حضرت کا پڑھتا ہوں، اور جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، میں پسند کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم دنیا کے اندر ہیں، زندہ ہیں،
اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، مگر حضرات محترم ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو جینا ہے، کس انداز سے اپنی زندگی کو جینا ہے، اس بات پر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھوں گا کہ پکا مومن کامل کون ہوتا ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ شادی کی محفل ہے، حضرات محترم ان کی بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں چند شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے، تو ان شادیوں کا یعنی ان شادیوں کی تقریب کس طرح سے ہوتی ہے، وہ کس طرح سے شادیوں کا جشن مناتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں حضرات محترم کہ اس میں ڈھول تماشے ڈی جے وغیرہ بجتے ہیں، اس میں جو ہے شیطان بہت محفل میں ناچتا کودتا اور فانتا ہے، مگر حضرات محترم یہ وہ محفل ہے کہ یہ شادی کے موقع پر رکھی گئی ہے۔ حضرات محترم آئیے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ جس شادی میں نبی کا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس شادی میں نبی پر درود، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، نبی کی نعت و منقبت پڑھی جاتی ہے، یہ صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حضرات محترم وہ شادی قابل قبول ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے۔ اور حضرات محترم کبھی ان جو جن کے ساتھ یعنی جن کا نکاح ہونے والا ہے وہ دو جوزین بننے والے ہیں، کبھی ان کے اندر درار پیدا نہیں ہوتی ہے، نہ تو وہ معاشرے کے اعتبار سے ہے یعنی کسی اعتبار سے ان کے اندر درار نہیں پڑتی ہے، کیونکہ اس شادی میں جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اللہ کے ذکر سے رکھی گئی ہے، اس شادی میں اس نکاح کے اندر جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ مصطفیٰ کے ذکر سے رکھی گئی ہے۔ جس شادی میں مصطفیٰ کے ذکر سے، جس شادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی ذکر سے جو ہے بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ شادی قابل قبول ہوتی ہے اور اس شادی کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا حضرات محترم۔ اور جس شادی میں شیطان ناچتا ہے، جس شادی کے اندر ڈی جے بجتا ہے، جس شادی کے اندر خرافات ہوتی ہے، اس شادی میں یعنی ایسی مشکلات کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سماج کے اندر اگر کوئی بہو، کوئی بیٹی اپنے گھر یعنی اپنی سسرال گئی ہے تو ساس اس سے ناراض ہے، اگر ساس اس سے ناراض ہے، کبھی بہو اس سے ناراض ہوتی ہے۔ حضرات محترم گھر کے اندر تفرقہ ہوتا ہے، کوئی کسی پر جو ہے کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے دوستو میں انہی الفاظوں کو بتاتا رہوں گا حضرات محترم کہ مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے۔ میں نے کون سی آیت کریمہ پڑھی ہے، مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی آج انسان کے یہاں پر اگر جو شادی ہوتی ہے، آج انسان کے یہاں پر کوئی خوشی آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، انسان جو ہے اپنے مکان پر ڈی جے بجاتا ہے، اپنے مکان پر ڈھولک بجاتا ہے، اپنے مکان پر جو ہے ایسے کھیل تماشے کرتا ہے۔ حضرات محترم اس کو یہ پتہ نہیں ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے خوشی دی ہے، یعنی اللہ ہی خوشی دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، نبی کے صدقے میں ہمیں یہ خوشی ملی۔ مگر میرے دوستو اس خوشی کے موقع پر ہمیں جو ہے خدا کے ذکر کو آباد کرنا چاہیے۔ اس خوشی کے موقع پر جب اللہ نے ہم کو یہ خوشی دی ہے، اس موقع پر ہمیں خدا کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو جس خوشی کے موقع پر جو بندہ مومن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، جو نبی کا امتی اگر کوئی یعنی خوشی کے موقع پر ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کو دوبارہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن محفل میلاد مصطفیٰ، جشن محفل میلاد مصطفیٰ۔ آئیے حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شادی کی محفل ہے۔ انسان ایک میرے بھائی اگر اس کا باپ، اس کا والد، اس کی والدہ اس کے لیے نکاح کے لیے کوئی انتخاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ میرا بھائی کہتا ہے کہ اے میرے والد، اے میری والدہ، تم میرے لیے ایک لڑکی تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہو، لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہو۔ حضرات محترم تو وہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میرے لیے جس لڑکی کا تم انتخاب کرو، جس کا چناؤ کرو، تو حضرات محترم وہ لڑکی ایسی یعنی خوبصورت ہونی چاہیے، وہ لڑکی حسین و جمیل ہونی چاہیے۔ یہ ہم سب بھائیوں کی آج کل یہی فکر بن گئی ہے حضرات محترم۔ تو وہ کہتا ہے کہ
لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، حسین و جمیل ہونی چاہیے، لڑکی میں کوئی کز نہیں ہونا چاہیے، لڑکی حسن سے بھی اعلیٰ ہو، عقل سے بھی اعلیٰ ہو، سیرت سے بھی اعلیٰ ہو۔ حضرات محترم، یہ سب باتیں میرا وہ بھائی کہتا ہے، اور اس کا اگر کوئی کالا ہو وہ بھی اس کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ لڑکی حسن والی ہونی چاہیے، اگر کوئی بدصورت ہو اس کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے حسین و جمیل ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، آئیے میں حضرات کے سامنے بیان کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اچھی سیرت، نمازن اور پرہیزگار قرآن کی تلاوت کرنے کے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جس لڑکی کا انتخاب وہ کرتا ہے اس کے یہاں پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرات محترم، وہ کون بنتا ہے اور وہ کس کا غلام بنتا ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاؤں، اگر وہ بدصورت بھی ہے، اگر وہ کالا کلوٹا بھی ہے، مگر اس کی تمنا یہی ہے کہ میری گھر والی، میری بیوی جو ہے وہ حسین و جمیل ہو۔ اب اس کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد جب اس کی دلہن اس کے یہاں پر آئی، وہ صورت سے بدصورت ہے، یعنی وہ کالا کلوٹا ہے، اس کا بھائی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب وہ اس کی جو گھر میں آئی تھی وہ اس کے بھائی کو دیکھنے لگی، اس کو سائٹ کر دیا۔ حضرات محترم، آج کل ہمارے سماج میں اس بات کو، یعنی اس بات کا جو ہے چرچا ہو رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، مگر قربان جائیے ان کی محبت پر جو یعنی صورت کو نہیں سیرت کو دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر ہماری تمنا ہوتی، ہماری آرزو ہوتی، وہ میرا بھائی وہ صورت کو نہ دیکھتا، وہ چہرے کو نہ دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا کہ وہ قرآن کی تعلیم کرنے والی ہے نہیں، قرآن کی تعلیم سیکھے ہوئے ہے یا نہیں، نماز پنجگانہ پڑھتی ہے یا نہیں، جو ہے مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہے یا نہیں، یعنی جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی ہے یا نہیں۔ حضرات محترم، جس دن ہماری قوم کے نوجوانوں کی، جس دن ہماری یہ عادت بن جائے گی، یہ ہمارا قول بن جائے گا، یہ ہم جو ہے اس بات کا تصور کرنے لگیں گے، اس بات کو سوچنے لگیں گے، تو ہمارے سماج میں کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوگا۔ ہمارے سماج جو ہے یعنی ایک جو ہے سیدھے سٹیک راستے پر چلنے والا بن جائے گا۔ آج وہ لوگ بھی جو ہم سے پیچھے تھے، آج وہ لوگ جو یعنی وہ جو کہتے تھے کہ مسلمان قوم سب سے آگے ہے، مسلمان قوم جو ہے مسلمان قوم سب سے آگے ہے، مگر حضرات محترم آج کا ماحول آپ نے دیکھا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں نیوز، آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ، آپ دیکھتے ہیں فیس بک، اس پر طرح طرح کی خبریں ہم دیکھتے رہتے ہیں، نیوز پر پڑھتے رہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے، مسلمان کے بچے قرآن کی تلاوت یعنی جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے چناؤ ٹھیک سے نہیں کیا، انتخاب ٹھیک نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے بیٹے کا انتخاب ایسی لڑکی کے ساتھ کرتے، اگر ہم اپنے بیٹے کا چناؤ ایسی لڑکی کے ساتھ کرتے کہ جو قرآن کی تعلیم کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، جو نماز پنجگانہ پڑھنے والی ہو، جو رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والی ہو، اور حضرات محترم اگر وہ کوئی بھی کام کرے تو قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرے۔ مگر حضرات محترم، ہم نے تو انتخاب کیا، ہم نے تو چناؤ کیا ایسی لڑکی کا جو موبائل دیکھنے والی ہے، جو LCD دیکھنے والی ہے۔ حضرات محترم، اب جو لوگ جو میری بہن یا میرا بھائی LCD دیکھنے والے کا چناؤ کرتا ہے، حضرات محترم، تو اس کے یہاں پر غلام غوث اعظم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ غوث اعظم رکھتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ غوث اعظم کی زندگی کیا ہے، غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا مقام و مرتبہ دنیا کے اندر غوث اعظم کا بلند ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی مقام و مرتبہ ان کا بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ اس لیے بلند ہے کہ آپ گیلان میں پیدا ہوتے ہیں اور گیلان سے بغداد جاتے ہیں، یعنی جو ہے آپ نے جو ہے علم دین کی تعلیم حاصل کی، اور علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 40 سال تک جو ہے یعنی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے ہر کام جو ہے خدا کی رضا کے لیے کیا، آپ نے جو ہے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ خدا کے دین کے لیے قربان کیا۔ میرے دوستو، کس لیے؟ کیونکہ ماں کی تربیت تھی، باپ کی تربیت تھی۔ باپ جب موسیٰ جنگی دوست ہو اور ماں فاطمہ ام الخیر ہو، تو بیٹا غوث اعظم پیدا
پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اب ہمارے یہاں تو یعنی ایسا کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ غلام غوث اعظم بھی نہیں ہوتا۔ کس لیے نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ ایسا ہے نمازوں کو چھوڑنے والا، باپ ایسا ہے روزوں کو ترک کرنے والا، باپ ایسا ہے جھوٹ بولنے والا، باپ ایسا ہے جو گناہوں کے اڈے کو آباد کرنے والا، باپ ایسا ہے شراب پینے والا، باپ ایسا ہے گناہوں کے اڈے کو آباد و شاد کرنے والا۔ مگر حضرات محترم، جب انسان کوئی بندہ مومن ان تمام جرائم سے رک جائے گا، ان تمام جرائم سے جو ہے یعنی اپنے آپ کو روک لے گا اور سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اور نمازیں پڑھے گا، روزے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گا، نماز تراویح بھی پڑھے گا، قرآن کی اگر تلاوت کرنے والا ہوگا تو قرآن کی تلاوت بھی پڑھے گا، وہ کرے گا، اور اس کی بیوی جو ہے اگر وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی تو وہ اپنے گھر پر قرآن کی تلاوت کرے گی، اور اس کی بیوی نماز پنجگانہ پڑھے گی، اس کی شریک حیات جو ہے خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے گی۔ حضرات محترم، اب ان دونوں پرہیزگاروں کا جب ملن ہوگا، جب مصرن ہوگا، تو بیٹا غلام غوث اعظم پیدا ہوگا، نہ کہ کوئی ممبئی کا ایکٹر کا غلام پیدا ہوگا۔ حضرات محترم، اگر بندہ سچا ہو جائے، اگر بندی میری بہن اگر سچی بن جائے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے والی بن جائے، خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے والی بن جائے، تو یہ قوم پہلے حکومت کرتی تھی، آج بھی حکومت اللہ اس کے قدموں میں ڈال دے گا، دنیا اس کی آباد کر دے گا اور اسے قیامت کے دن جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر حضرات محترم، ہماری فکر غائب ہو گئی، ہماری سوچ ختم ہو گئی۔ سورہ بہت تھا، چرچا بہت تھا کہ قوم مسلم بڑی آباد، قوم مسلم بڑی جو ہے عقل کی دانش مند ہے۔ حضرات محترم، مگر ہماری عقل جو ہے وہ اتنی ہی رہ گئی ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ اتنی ہی رہ گئی ہے۔ صبح کو اٹھنا ہے اور جو ہے ناشتہ کرنے کے بعد ڈیوٹی پر جانا ہے، دوپہر کو آنا ہے، کھانا کھانا ہے، شام کو واپس آنا ہے، جو ہے یعنی ڈنر کرنا ہے، اور کھانا کھا کے چند جو ہے گفتگو اپنے بچوں سے کرنی ہے۔ بس ہماری زندگی جو ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ اسی پر جو ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سید نظام الدین چشتی، حضرت سید نظام الدین چشتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی حضرت، واہ واہ، ماشاءاللہ سید نظام الدین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کے چہرے کا دیدار کیجیے۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نبی تو نہیں آنے والے، نبی کے نائب ہیں، تو جو گویا سچے دل سے ان کی سید صاحب اور ان علماء اکرام کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، گویا نبی فرماتے ہیں وہ میری زیارت کرتا ہے، میری زیارت۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری سوچ و فکر کہاں تک ہو کے رہ گئی ہے۔ ہماری بس سوچ و فکر وہ اتنی رہ گئی کہ صبح کو کام پہ جانا ہے، صبح کو ڈیوٹی پر جانا ہے، شام کو واپس آنا ہے، بچوں کھانا کھا کے چند بچوں سے گفتگو کرنی ہے، اور جو ہے پیر پھیلا کر سو جانا ہے۔ ہم کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے یہ ہم کو صبح عطا فرمائی ہے، اس میں صبح میں فجر کی نماز ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جو میرا امتی فجر کو اٹھتا ہے اور فجر کو جو ہے یعنی جو ہے اپنی ضرورت زندگی سے فارغ ہو کر وضو کرنے کے بعد مسجد میں جاتا ہے تو اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں میں، فرض نہیں بلکہ سنتوں میں، فرض کا مقام تو سنتوں سے بلند ہے، کیونکہ وہ اللہ فرض جو ہے اس طرح سے ہے کہ قرض کی طرح جو کہ اللہ نے عطا کیا ہے، مگر سنت کا ثواب، آئیے میں آپ کے حضرات توجہ میری طرف رکھیں کہ سنت کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جو میرا امتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو میرا امتی فجر کو اٹھتا ہے اور فجر میں اٹھنے کے بعد وضو کرنے کے بعد مسجد کی جانب کو چلتا ہے اور فجر میں یعنی 2
رکعت سنتیں پڑھتا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں جس کے اوپر آج ہم بیٹھے ہیں یہ زمین ہے, یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہماری نظر جاتی ہے آسمان کی طرف کو جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان بلندی پر ہے, ہم دیکھتے ہیں یہ نیلے کلر کا ہے. حضرات محترم ہماری نظر جاتی ہے آسمان کی طرف, ہماری نظر جاتی ہے پہاڑوں کی طرف, ہماری نظر جاتی ہے دریاؤں کی طرف, ہماری نظر جاتی ہے بلڈنگوں کی طرف, تو ہم اس بات پہ ہماری عقل رک جاتی ہے کہ واہ کیا بلڈنگ ہے, واہ کیا پہاڑ ہے, کیا زمین ہے, کیا آسمان ہے. مگر یہ پیدا کرنے والا ہمارا خدا ہے. اللہ نے ہی زمین کو پیدا کیا ہے ہمارے لیے, اللہ نے ہی آسمان کو پیدا کیا ہے ہمارے لیے. حضرات محترم ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کائنات کو جو بنایا ہے اللہ نے ہم سب کے لیے بنایا ہے. مگر میرے دوستو اس کائنات کے اندر جو اتنی کچھ چیزیں ہیں, اس کائنات کو جو اللہ نے چیزوں سے سجایا ہے سب ہمارے لیے سجایا ہے. اب ہمارا جو ہے ذہن رک جاتا ہے. حضرات محترم اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فجر کی جو سنتیں پڑھتا ہے, جو فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھتا ہے, حضرات محترم تو کائنات کے اندر جو کچھ ہے, کائنات کے اندر جو کچھ ہے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ ندیاں, یہ جو ہے جھرنے, یہ سب کچھ, اور یہی نہیں بلکہ یہ قالین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں, یہ اسٹیج جس کے اوپر بیٹھے ہیں, یہ مائک, یہ سب کچھ یعنی جو ہے اللہ نے ہماری سہولتوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو حضرات گرامی ہم پتہ یہ چلتا ہے یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اب حضرات محترم تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ تمام تر چیزیں ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو, یعنی سمیٹ کر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو. جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی اور جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو. اور حضرات گرامی فجر کی نماز کی جو سنتیں جو پہلے پڑھتے ہیں ان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو, اور جب تولا جائے گا تو 2 رکعت سنتیں کائنات میں جو کچھ موجود ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے. مگر میرا بندہ, میرا بھائی, اللہ کا بندہ, نبی کا امتی وہ جو ہے یعنی وہ اٹھتا ہے کس وقت جب سورج جو ہے اس کے مکان پر دستک دے دیتا ہے. حضرات محترم کچھ بھائی تو ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو رات کے 12 بجے تک جگتے ہیں, رات کے 12 بجے تک محلے کو آباد کرتے ہیں. پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ محلے کو آباد جو ہے ہماری گلی کے کتے کرتے تھے. مگر حضرات محترم آج آپ جائیے رات کے 12 بجے اپنے مکان کی بیلکنی میں سے دیکھیے کہ ہمارے یعنی محلے کے کتے نہیں بلکہ ہم ہی میں سے چند وہ میرے بھائی ہیں, وہ میرے نوجوان ہیں جو محلے کے گلی کوچوں کو آباد کر رہے ہیں. اب وہ گلی کوچوں کو آباد نہیں کر رہے بلکہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. حضرات محترم امام صاحب بھی یہاں پر ہیں. اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری رات جو ہے عبادت میں لکھتا ہے, اور جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے چہرے پر جو ہے حسن عطا فرماتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر وقت پر سوئے گا اور وقت پر اٹھے گا, اللہ کا شکر ادا کرے گا. حضرات محترم اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا میرا بندہ دنیا میں جائے گا. جب میں یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پیدا کر رہا تھا, بندوں کی تخلیق کر رہا تھا حضرات محترم, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں میں اپنی مخلوق جو ہے دنیا میں بھیجنے والا ہوں, میں اپنی مخلوق کو دنیا میں چل بگر کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کرا تھا یا اللہ یا رب تبارک و تعالی یہ تو بندے دنیا میں بھیجے گا اور یہ بندے دنیا میں جا کر خوریزی کریں گے, یہ شیطانی کام کریں گے, یہ شراب کو پیئیں گے,